ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو کچھ ہوا، اور اس پہ میں ایک جملہ بول کے صرف آگے چلا جاؤں گا. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جن کا بڑا 11 سال تک ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا نکالے جانے سے پہلے، جن کے ہاتھوں میں ابھی بھی یہ بیچارے بچے چونگڑے کھیل رہے ہیں. میں نے اشارتاً بات کی ہے، میں اس پہ بڑی تفصیل گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے کون ہے، اور یہ بچے پھر یوز ہو گئے. لیکن وہ پری میچور ہوگا. میں نے تھوڑا سا اس کا ورکنگ والا معاملہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ تب یہ صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، جو لوگ اس میں انوالو ہیں. تو علماء بچارے سسٹین نہیں کر سکے، تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ تو بچارے شاہی کوئی نہیں. ہمارے بارے میں اکثر لوگ بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون اتنا پیسہ لگا رہا ہے. او بھائی، دودھ پتی اور سموسا کھلانا، اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں کوئی آپ کو یہاں بریانی کی پلیٹیں تو نہیں کھلا رہا سیاسی لیڈروں کی طرح. دوسری بات، جو ہمارے مین کام ہے وہ تو فی سبیل اللہ ہی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو کیمرے کی ریکارڈنگ ہے، ماشاءاللہ فرحان بھائی کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے. یہ اپنی ان پٹ دین کے لیے یہی دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ گھنٹوں میں چارج کرنا شروع کر دیں 50-60 ہزار کا، تو انہوں نے بل بنایا ہو مہینے کا میرا. پھر جو ہماری ایڈیٹنگ ہے، جو بہت مشکل کام ہے، اس کا 80% کام میں خود کرتا ہوں. تھم نیل بنانا، تمام ریفرنسز لکھنا، ان کے امیجز بنانا، اس کے بعد جو سافٹ ویئر میں اسے ڈال کے پبلش کرنا ہوتا ہے، وہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے دوسرے ہمارے فرحان بھائی ہیں ان سے کرواتا ہوں. ان کو بھی اگر مجھے مہینے کی تنخواہ دینی پڑے تو 50-60 ہزار دینی پڑے، جتنا ان کی ورکنگ والا کام ہوتا ہے. لیکن وہ بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کام جو ہے یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے، جو مین چیز ہے، تو میں بھی فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں. پھر جتنے لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ والنٹیئر ہیں. خرچہ ہمارا جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ آلموسٹ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں سے مینج ہو جاتا ہے. باقی ظاہر ہے کہ میری اپنی جو کمائی کا زکوٰۃ والا پورشن ہے، یا میرے جو قریبی لوگوں کی، وہ بھی ہم دین کے کام کے اوپر ظاہر ہے سب سے بہترین مصرف ہے یہ. تو ہم اپنے جو اس طرح کی چیزیں وہ خود سے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کو سموسے چائے نہیں کھلا رہے ہوتے، وہ ہم اس مصرف میں لگاتے ہیں جس میں وہ لگ سکتا ہے. مثلا بکس کے معاملے کے اندر وہ ایک بہترین مصرف ہے، کیونکہ ہم تو علماء جتنے بھی یہاں آتے ہیں ان کو فری مشکات شریف دیتے ہیں. اب مارکیٹ میں اس کی قیمت 9 سے 10 ہزار روپے ہے، ہم وہ فری دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان بیچاروں کی قوت خرید نہیں ہے. تو اب یہ جو کچھ میٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بھی بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے ڈیوٹیز اپنی بانٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس وجہ سے ایز سچ ہمارے معاملات سیٹل رہتے ہیں. باقی آپ کو پتا ہے کہ میرا جو کہ تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے ساتھ رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں لائف ٹائم تو ظاہر ہے انڈر سیکورٹی ہوں، تو میری کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں نے چیزیں اس حوالے سے کلیئر کر دی تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ آئے. دوسرا، کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نہ اس کا ایک حصہ کاٹ کے نہ اس پہ چڑھ دوڑے. یہ کام نہیں کرنا. اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ، کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے. اب ایک ہی ویڈیو آج سے 1.5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی، انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی. اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا. وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے، تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے ویلاگز بنا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی. پوری بات جائے، بیلنس بات جائے. اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے
کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا. مثلا اگر قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر و خنزیر بنا دیا, یہ ہے, یہ ہے, اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں, تو بڑی سخت زیادتی ہے. سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تو یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے روگردانی کی, پھر یہ ہوا. ہاں, سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا. سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی, پیغمبروں کے ماننے والے تھے. جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا. اب یہ پوری سٹوری ہے. اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں, میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ یوں نہیں, یہ یوں ہو جائے گا. وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں, اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا. تو یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا ہے, اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹیو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے. اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا. ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں, کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے. کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں. علمی رد کریں, علمی رد. اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے, کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی. حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں یہ میمز والے لوگ, مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے. ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے, وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں, ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات, یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. اب دیکھیں میری لائف کو جو تھریٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میری آزادی تو ختم ہو چکی ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جو میں عصر سے مغرب جو ہے وہ کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھانے والا, ہاں جی, چاٹ کھانے والا بندہ, ٹھیک ہے جی, پیدل واک کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. چلے اس لفظ کو اپنا بڑی پذیرائی مل گئی ہے, یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتا. وہ جب سے ہمارے پٹھان بھائی نے یوز کیا نا, تو یعنی یہ اس معاملے میں ہے کہ یعنی وہ تو اپنی موت اب مر گیا, اب تو میں اس کو کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا آرمی چیف, پرائم منسٹر بھی اس طرح زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں پاکستان میں؟ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں, تو یار وہ لوگ ملازم پیشہ ہو کے اس طرح زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے. میں تو پھر بھی ایک اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں جو امت لیول کی ہے, جو 3 سال کے لیے نہیں ہے کہ جب تک میری نوکری ہے. نہیں, یہ نوکری تو پکی ہے, یہ تو اللہ کی نوکری ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے الحمدللہ, اور یہ لیگیسی دن بدن اللہ کے فضل سے پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر لوگ اپنی نوکری کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اس طرح کی قربانیاں کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے, کوئی مذہبی جماعت کرے, پولیٹیکل جماعت کرے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہوگی, اس طرح ہوگی. اور اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے کہ جو کوئی میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کو بھائی پورا کلپ بھیج, اور ٹائم قیامت تک ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے بعد بھی کٹا ہوا آئے گا. وہ پوری ویڈیو اس نے دیکھی ہوتی تو اسے پتا ہوتا کہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہوئی تھی.
تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا. باقی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ میں جو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا اس کے اوپر میں بات کروں, لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کم از کم 1 ہفتہ مانگا ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی وہ والی ورکنگ مکمل کر لینے دیں تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے, پہلے دن سے کلیئر ہے, اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی کلیئر ہے. میں صرف اشارتاً آپ کو بتا دوں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو میں نے فون کیا تو ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے, علی بھائی حکم کریں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں ڈیلیٹ کراؤں گا, تم نے یہ حرکت کیا کی ہے, تمہیں نہیں پتا تھا؟ اور وہ جی بس آپ سمجھے نا, بس مجبوری تھی, اور انہیں پتا تھا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور وہ ان کی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو لگے گا ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنی فرقہ وارانہ چیز کو ہوا دینے کے لیے اسے یوز کیا. تو میرے بھائی, میں تو اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتوں ایجنسی سے نہیں دبا اپنی دعوت کے حوالے سے. تو یار یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ, یہ تو شاہی کوئی نہیں یار, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے. تو لیکن میں ان پہ بھی ترس کھاؤں گا, یہ بھی بیچارے مس یوز ہوتے ہیں. جس طرح ان کا بڑا 11 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا, جب نکلا تو کہنے لگا میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ چھوٹے بھی بیچارے یوز ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹرینڈ چلایا کس نے ہے اور کس لیے چلایا. تو وہ میں ظاہر یہ حرکت نہیں کروں گا کہ جس طرح یہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بھی اس سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ دوڑوں, نہیں, اس طرح نہیں. میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گا. باقی یہ کہ ان کی طرف سے مجھے آفیشیل ای میلز بھی آئیں کہ جی دیکھیں ہم نے آفیشیلی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے, اس لیے کہ میں کوئی ریبٹل نہ کروں. تو میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں بڑی ٹھنڈی کر کے, آپ کو پتا ہے, تسلی سے پوری چیزیں آبزرو کر کے اگلی اتوار تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.